ایک محبت کی نگاہ دنیا کے گناہگار انسان پہ ڈال دیں، محبت کی نگاہ اہل بیت، ایک نگاہ جس کے سدھرنے کا کہیں سے چارہ کار نہ ہو، مگر ان کی نگاہ محبت وہ پڑ جائے۔ وہ ہر سر کاٹنے آیا تھا حسین، ایک نگاہ محبت، پتا تھا نا آپ کو، لیکن نہیں پتا تھا کہ ہر کیسے آیا۔ میں نے وہ پوائنٹ بتا دیا، وہ پوائنٹ آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہر آیا کہ نگاہ محبت۔ اب اتنا بھی تو ہو اس کا ضمیر کہ وہ ان کی نگاہ محبت پہچان لے۔ انہوں نے نگاہ محبت ڈالی، ہر پہچان گیا، ان کے منہ سے لفظ نکلا، لفظ میں تھی محبت۔ اب یہ بتائیے دنیا میں کون سا ایسا لفظ ہے جس میں دنیا کی سب سے بڑی محبت ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، ہمیں وہ لفظ ہی نہیں معلوم جس میں دنیا کی سب سے بڑی محبت۔ اور جیسے ہم بتائیں گے آپ کہیں یہ تو ہمیں معلوم۔ تو اب وہ والی صفات پڑھ رہا ہوں جو آپ کو پہلے سے نہ معلوم ہو، اور جب میں پڑھ چکوں تو آپ کہیں یہ تو ہمیں معلوم۔ پتہ چلا آل محمد میں کچھ ایسی صفات ہیں کہ جو مجمع کو معلوم نہیں ہوتی، جو بتا دو تو کہتے ہیں یہ تو ہمیں معلوم۔ ایسی صفت ہر ایک میں نہیں ہوتی بھیا کہ پہلے سے معلوم نہ ہو اور جب معلوم ہو جائے تو کہیں ہاں یہ تو معلوم تھی۔ تو دیکھیے ایک اور صفت ہم بتائے دیتے ہیں، دنیا کا وہ کون سا لفظ ہے جس میں دنیا کی سب سے بڑی محبت؟ وہ لفظ ہے ماں۔ آپ نے کہا یہ تو ہمیں معلوم تھا، یہ تو ہمیں معلوم، جب تک ہم نے کہا نہیں تھا آپ کو نہیں معلوم تھا۔ ورنہ اگر ہم پوچھ رہے تھے سب سے بڑا لفظ کون ہے جس میں ساری دنیا کی محبت بھری ہوئی، تو آپ کیوں نہیں بولے؟ آپ کا نہ بولنا ہے بتا رہا کہ پتا تھا یاد نہیں، ایسے ہی کچھ ہوگا نا۔ تو دنیا کا سب سے بڑا لفظ کون سا ہے جس میں پوری دنیا کی محبت بھری ہے؟ ماں۔ اگر یہی لفظ آپ کی زبان سے ادا ہو فوراً محبت ظاہر۔ ادھر آپ نے ماں کا نام لیا، آپ کا دل جھومنے لگا، موجود ہوں یا مرحومہ ہوں، ایک کیف طاری ہو جاتا ہے، تصور ماں آیا اور انسان خوش ہو گیا، ماں، مسکراہٹ آ گئی، ماں۔ یعنی اس لفظ میں اتنی محبت ہے کہ انسانوں نے جن جن چیزوں سے محبت پیدا کرانی چاہی اس میں لفظ ماں رکھ دیا۔ اب بچے کا پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، ان کا مادری زبان، بچے کو محبت، مادری زبان، ماں کا لفظ آ گیا۔ بھئی یہ تو ہماری اپنی زبان ہے، ماں کی زبان ہے، یہ تو آنی چاہیے۔ اب مول سے محبت نہیں، مادر وطن ہے، قرآن محبت، ام الکتاب، اچھا کتاب کی بھی ماں ہے، مکہ کھانا، مکہ ام القریٰ، یعنی جہاں جہاں محبت بھرنی تھی اس کے ساتھ ماں 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 ماں، وطن ہو، کعبہ ہو، قرآن ہو، ماں ساتھ میں، ماں ساتھ میں، ماں ساتھ میں۔ مگر جب کہا مٹی سے بنے ہو تم تو ماں کا ذکر نہیں کیا۔ ابو تراب ولدیت دے دی تاکہ شجرہ رہے، آدم کا شجرہ بنا دیا۔ یعنی ماں میں ایک محبت ہے، لفظ میں محبت رکھتی ہے نا، لفظ میں محبت رکھتی۔ تو اب چونکہ محبت ہے اس لفظ میں تو آپ نے نام لیا، محبت آ گئی۔ ہر ذہین تھا، حسین نے کچھ بھی نہیں کہا اس سے، حسین نے صرف لفظ ماں استعمال کیا۔ کیا چاہتا تیری ماں؟ تیرے ماتم میں بیٹھے، ارے ماں کا نام آیا، ہر کے دل میں محبت آئی،
ماں کی طرف رخ موڑا تو جواب میں اس نے کیا کہا؟ میری ماں کا ذکر کیا. ارے آپ کی ماں تو سیدہ نساء العالمین. ماں، لیکن اس کی زبان پہ حسین نے اس کی ماں کا نام لیا، دل تڑپ گیا اس کا ماں کے ذکر پہ، جیسے آپ کا دل ماں کے ذکر پہ محبت سے بھر جاتا ہے، اس کا دل بھی بھر گیا. اب محبت کنورٹ ہو جائے، اس لیے جواب میں اس نے کہا اور آپ کی ماں کا کیا کہنا. بس محبت آ گئی. اب سمجھے کہ سیدہ کو رسول اللہ نے ام ابیہا کیوں کہا؟ امت میں محبت بانٹنے کے لیے کہا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو میری ماں سے بھی محبت. اب رہ گیا یہ کہ محبت بھرنے کے لیے لفظ استعمال ہو اور ایک حقیقت میں ہو. حقیقت میں ہو. بیٹا جب دکھی ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی اداسی کا سہارا نہیں بن سکتی. لیکن ادھر ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹے میں نئی طاقت آئی. ارے نفسیات پڑھ رہا ہوں، آپ سے قریب ہو کے پڑھ رہا ہوں. کتنی بار آپ کی زندگی میں ایسے وقت آئے ہوں گے کہ آپ نے چاہا ہوگا خودکشی کر لوں، لیکن اسی وقت ماں کا ہاتھ سر پہ آیا اور ماں نے سینے سے لپٹایا، بچپن سے لے کے جوانی اور بڑھاپے تک. یعنی ماں کے پاس دولت نہیں ہے کہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے، لیکن سہارا کیسے دیا؟ ایک ہاتھ سے، پیار سے لپٹا کے آپ میں ہمت پیدا ہو گئی. اسی لیے کہتے ہیں ماں دعا کر دو. ہر بیٹا سعادت مند گھر سے نکلتا ہے، اماں پیپر ہے دعا کر دیجیے گا. طاقت، ماں طاقت ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ماں ایک طاقت ہے. تو ماں بیٹے کو اداس دیکھ کر، دنیا کی دولتیں نہیں دے سکتی، شفقت تو دے سکتی ہے. وہی شفقت اس وقت اسے چاہیے. اور اگر کسی کی ماں مر گئی ہو اور ایسی مصیبت آئی ہو اور وہ چاروں طرف شفقت کے لیے دیکھ رہا اور شفقت نہ ہو تو وہ کتنا مظلوم اور بےکس ہے. اور ایسی مصیبت تو دنیا میں شاید ہی کسی انسان پہ آئی ہو کہ اللہ کی عبادت خانہ کعبہ میں سجدہ کر رہے ہیں پیغمبر، سجدے میں. ابو جہل نے کہا اونٹ کی اوجڑی گندی لاؤ اور ان کی پشت پہ رکھ دو، اور وہ گندگی اوجڑی رکھ دی لا کے پیغمبر کی پشت پہ. کتنی بڑی مصیبت. 1,24,000 انبیاء سے افضل اللہ کے سجدے میں، اور اتنی بڑی آفت مصیبت، اور چاروں طرف کہہ لگا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیا منظر ہے. 7 سال کی بیٹی پردہ الٹ کے اور دوڑتی ہوئی چلی، اور جیسے ہی سب نے دیکھا کہ پیغمبر کی بیٹی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، ابو جہل نے کہا بھاگو خدیجہ کی بیٹی آ رہی ہے، بھاگو ملکۃ العرب کی بیٹی آ رہی ہے. مجمع منتشر ہوا. یہ ہے جلال سیدہ، جلال خدیجہ. ابھی کافر عربوں کہ یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، ہٹو ہٹو خدیجہ کی بیٹی، بھاگے سب. اور 7 سال کی بیٹی گئی، بابا کو ہاتھوں سے جھاڑنا شروع کیا، اٹھایا، ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے چلی، آنسو بہتے جا رہے، لے کے گھر میں آئیں، بٹھایا. 7 سال کی بچی نے بٹھایا، پانی لائیں، بابا سر جھکائی. پیغمبر نے سر جھکایا،
پانی ڈالا سرد ہوتی جا رہی، جسم صاف کر رہی، روتی جا رہی. یہ ہاتھ سیدہ کا کیا ہے؟ یہ ہاتھ سیدہ کا کیا ہے؟ سرد ہو رہی، روتی. پیغمبر نے نگاہ اٹھائی، بیٹی کو روتے دیکھا. پورا عمل پیغمبر نے دیکھا. بیٹی نے کیا کیا؟ جو ماں ہوتی تو جو بیٹے کے ساتھ کرتی وہ عمل سیدہ نے اس وقت کیا. اس وقت پیغمبر نے کہا ارے تو بیٹی تھوڑی ہے، تو تو ام ابیہ ہے، تو تو اپنے باپ کی ماں ہے. اب یہ پنجاب کے جاہل مولویوں کو نہیں معلوم کہ کب کہا ہے. جب اس نے بیٹی نے ماں کا رول ادا کیا ہے تب کہا ارے تو تو اس طرح شفقت کر رہی ہے بیٹی، مجھے تجھ پہ شفقت کرنا تھی، تو نے مجھ پہ کی، تو تو اپنے باپ کی ماں ہے. ان جاہلوں نے وہاں پرچہ کٹوا دیا ناصر مرحوم کا. یہ توہین رسول ہے. ارے یہ عظمت رسول ہے، یہ حدیث سنیوں نے لکھی ہے، اس وقت کی ہے جب کافر دشمن تھے اور ایک زہرا تنہا. ام ابیہ نام رکھتے ہیں لوگ، فقریہ آج نام رکھ بچیوں کا نام ام ابیہ، پکارتے ہیں پیار سے ابیہ. سب سمجھا کے، ساری باتیں سمجھا کے کہا، مستند چیز آخر میں لائے. جب سمجھا لیا قرآن کی ماں، سمجھا لیا. اب جو حالانکہ سمجھ میں نہ آئے، قرآن کی ماں ام الکتاب، کعبے کی ماں ام القرآ، سمجھا لیا نا. سب کے لیے ماں ام. پھر نبی نے کہا اگر کعبے کی ماں ہو سکتی ہے، اگر امت کی ماں ہو سکتی ہے ام المومنین، تو میری ماں کیوں نہیں؟ امت کی ماں بھی سگی تو نہیں ہے نا، بنائی ہوئی ہے نا. قرآن کی ماں بھی بنائی ہوئی ہے نا، کعبے کی ماں بھی بنائی ہوئی نا. سگی تو کوئی نہیں ہے. سگی ماں تو آمنہ تھی، تو آمنہ نہیں تھی. نبی نے سیدہ کو کہہ دیا تو